لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو رہے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت علی انتظار میں رہ گئے کہ آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا. لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے. عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے, فرض ہے. اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اٹھا دینا چاہیے تھا, میرے مولا کی نماز ہے, میں پہلے نماز پڑھ لوں. لیکن وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے, نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے پکار لیا ان کو, آ جانا ہے, ان کو حکم ہے شریعت کا, وہ آ جائیں. حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو. سب کام کر لیا, واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں. وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں, اطاعت رسول میں گیا تھا. اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے. مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے. ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا, حبیب کی نیند میں فرق آیا, کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے. مولا علی خاموش رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا, پوچھا علی غمگین ہو, کہا اثر نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن, صرف مولا علی کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے, کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج پھر واپس طلوع ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں, فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے, ایسا نہیں کہ پورا نکلا, عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی, سورج پھر واپس پھر غروب ہوا, اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چھا. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات سورج کا کریم کے لیے. عزیزان گرامی, تاریخ میں اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا. دوسری حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حجون مکہ کے قریب جو جنت المالا قبرستان ہے
وہاں پر تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں مجھے دکھا. حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے متعلق یہ خبیث آج انگشت نمائی کرتے ہیں, انہیں کافر کہتے ہیں, انہیں مشرک کہتے ہیں. سنو حدیث پاک, یہ حدیث ثابت ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ. کتاب ہے, اس میں حدیث بھی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ سے عرض کی, اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا. حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا, حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے, تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے, اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے, اور نور کفر میں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی وقار, یہ معجزات کا باب تھا, جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے. آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا, اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا, اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا, سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, قیامت تک دیکھ سکتے ہیں, اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے. ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات رکھے ہیں. بلکہ قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے, اے امریکہ, اے روس کے سپر پاور, اے رشیا والو, تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے, میزائل پیٹرول بہت بنا دیے, لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موتیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے, جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, جس کی ختم والناس پر ہوتی ہے. اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا, بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لا سکتے, 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو, 10 سورتیں اس طرح لا کر دکھا دو. 10 سورے نہیں لا سکے, پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 آیتیں لا کے دکھا سکو. اے میرے عزیزو, فخر سے کہو, اے مسلمانوں, آج بھی زندہ جاوید معجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے, وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے. کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے, واقعات بیان کر رہا ہے, تیرے بھی پاس اس کا کوئی جواب ہے تو لا کر کے دکھا دے, اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. دوسرا میری طرف سے چیلنج ہے, سارے کمپیوٹر, سارے ویب, جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے, سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں, سب سے میرا چیلنج ہے, آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ, اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ, میں مان لوں گا. ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکو گے. تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چرایا ہوگا, اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چرا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے, ہیکر سب جمع ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک نہیں کر سکو گے. مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو پڑھو بھی, اس پر عمل بھی کرو. مولا ہمیں دنیا میں قرآن کے ساتھ رکھے اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ رکھے. جب قبر میں جائیں تو مولا ہمیں صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.